إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں ضرور اور آپ سب بھی پڑھیں ضرور اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 21 فروری 2020 کو یہاں وقار آباد میں اس حدیث مسجد میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دین کا علم کن سے حاصل کریں. دین کا علم کن سے حاصل کریں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سمجھیے اچھے سے جو میں آج سمجھاؤں گا قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل سے اور محدثین کے اقوال سے سمجھیے، یاد رکھیے اور اپنے گھر والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے پڑوسیوں تک، اپنے بستی والوں تک پہنچائیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں
سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف میں آیت نمبر 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. یہ اللہ کے قرآن کی سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 پڑھ کر سنایا. ترجمہ پر غور کریے کیا سبق ہے. اتبعوا اور تم پیروی کرو، فالو کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کو فالو کرو جو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور پیروی نہ کرو اس کے علاوہ دیگر دوسرے دوستوں کی. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے بہت بڑا سبق دیا اس آیت میں، تو سبق لے لیجئے، موت تک یاد رکھیے اور یہ سبق کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے. نازل ہوا اللہ کے پاس سے یہ قرآن مجید اور اس کی تفسیر جو حدیث ہے. 4604 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ. تو اس جیسی چیز حدیث ہے. قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو نازل ہوا ہے اللہ کے پاس سے اس چیز کی پیروی کریں اور دیگر دوستوں کی پیروی ہمیں نہیں کرنا ہے. اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں کہہ دیا ہے. 318 نمبر والی ایک حدیث مستدرک الحاکم نام کی حدیث کی کتاب میں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر. الفاظ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انی قد ترکت فیکم، میں یقیناً جو تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ما ان اعتصمتم به، جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا، فلن تضلوا ابدا، وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہوگا. کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. قرآن اور حدیث نازل ہوا اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمیں اس قرآن اور حدیث کی ہی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس قرآن کو لکھے کون اور اس کی تفسیر جو حدیث میں ہے، جو احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لکھے کون. جو آج ہم پڑھ رہے ہیں صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن دارقطنی، سنن دارمی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، مسند شافعی اور بہت ساری احادیث کی کتاب. تو یہ جو کتابیں جو لکھے ہیں محدثین نے، یہ ہم تک پہنچا کیسا ہے، کیسے پہنچا؟ تو ہم تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث لکھے صحابہ ہیں اور صحابہ نے حفظ بھی کی. پھر ان کے اولاد، ان کے شاگردوں کو، تابعین کو صحابہ نے قرآن اور حدیث حفظ بھی کروائے، لکھوائے بھی. پھر تابعین نے طبع تابعین کو قرآن اور حدیث لکھوائے بھی اور حفظ بھی کروائے. پھر طبع تابعین کے بعد ان کے دور والوں نے استاد شاگرد کو قرآن اور حدیث حفظ بھی کروائے اور لکھوائے بھی. اس دور سے آج تک قرآن اور حدیث کا لکھنا اور حفظ کرنا جاری ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن سے علم حاصل کرنا ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 2674 نمبر والی حدیث صحیح مسلم کی، غور کریے. الفاظ اس حدیث میں یہ ہے 2674 صحیح مسلم، من دعا الی ہدی، جو کوئی بھی شخص دعا بلایا، دعوت دیا، الی ہدی ہدایت کے طرف، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس ہدایت کی طرف بلانے والے شخص کو ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جو اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں صحیح مسلم سے. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور وہ جو لوگ اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے ان لوگوں کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی. اس کو جو اجر اللہ دینا ہے دیں گے، ہدایت کی طرف بلانے کا جو اجر اللہ اس کو دینا ہے دیں گے. اس میں جو قرآن و حدیث کی صحیح دلائل لوگوں تک بتایا اور لوگ اس کی بتائی ہوئی دلیلوں پر قرآن و حدیث کی ہدایت پر عمل کرے تو ان تمام لوگوں کے اجر بھی اس کو ملیں گے اور لوگوں کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوگی. تو بہت بڑا رحم و کرم ہے اللہ کا یہ کہ ایک شخص کسی کو قرآن و حدیث کی نور کی طرف، ہدایت کی طرف دعوت دے کر بلا رہا ہے اور وہ لوگ اس کی ہدایت سن کر، قرآن و حدیث کی دلائل سن کر عمل کر رہے ہیں، تو اس شخص کو تمام لوگوں کے برابر اجر مل رہا ہے اور لوگوں کے اجر میں سے اللہ کچھ کمی بھی نہیں کر رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں اللہ رب العالمین. الحمدللہ. ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، جو کوئی بھی شخص لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا اور جو لوگ اس کی بتائی ہوئی گمراہی پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے گناہ کے برابر بھی اس گمراہ آدمی کو ملے گا گناہ. لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا، اور لوگوں کے گناہ میں سے کچھ کم نہیں کرے گا اللہ، ان کو ان کے گناہ کا جو بدلہ اللہ دینا ہے دے گا. تو اب یہاں پر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک ہدایت کی طرف بلانے والا شخص، دوسرا گمراہی کی طرف بلانے والا شخص. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دین اسلام کا علم کن سے لیں، ہدایت کی طرف بلانے والے سے دین اسلام کا علم لیں یا گمراہی کی طرف بلانے والے سے دین اسلام کا علم لیں. گمراہی کی طرف جو بندہ بلائے گا تو وہ گمراہی سکھائے گا، نام لے گا قرآن کا، نام لے گا حدیث کا، لیکن اس کی عقل سے قرآن و حدیث سکھائے گا، صوفیزم کی عقل سے، تو وہ گمراہی ہے، وہ گناہ ہی رہے گا اور لوگ گناہ کریں گے وہ گمراہی سیکھ کر. تو اس گمراہ کو اس کا گناہ تو ملے گا، لوگوں کو گمراہی سکھانے کا بھی گناہ اس کے ساتھ ملے گا. اللہ ہمیں گمراہ بننے سے بچائے آمین، اور گمراہ کرنے سے بچائے آمین. اللہ ہم کو ہدایت یافتہ رکھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق، اور لوگوں کو بھی ہم صحابہ کے عقائد اعمال سکھانے والے بنے رہیں صحیح دلائل کے مطابق آمین. میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا رہا ہوں، حدیث لمبی ہے، مختصر سناتا ہوں. اس حدیث میں سے ایک مسئلہ 4252 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد، 4252 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد. حدیث صحیح ہے، حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں پیارے نبی کی ایک بات ہے، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي، اور مجھے میری امت پر خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، گمراہ اماموں کا، گمراہ اماموں کا خوف ہے مجھے میری امت پر. یعنی کچھ ایسے امام بھی ہوں گے میری امت میں جو خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کریں گے، تو مجھے میری امت پر خوف ہے ان کے گمراہ اماموں کے بارے میں. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے 4212. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے یہ کہ آپ کی امت میں ایسے امام بھی رہیں گے جو گمراہ کریں گے لوگوں کو. اللہ، گمراہ امام خود لوگوں کو گمراہ کرنے والے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر اس بات کا خوف تھا اور پیشن گوئی آج ثابت ہو رہی ہے. سچ ہے آپ کی بات کہ آج کئی ایسے امام ہیں
جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کی حدیث سچ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں، نام تو لیتے ہیں قرآن کا، نام تو لیتے ہیں حدیث کا، نام تو لیتے ہیں اللہ کا، نام تو لیتے ہیں رسول اللہ کا، لیکن سکھاتے ہیں شرک، بدعت، خرافات، صوفیزم سکھاتے ہیں، اور صوفیزم گمراہی ہے۔ تو سمجھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ویسے جیسے سمجھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں نے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم علم کن سے لے رہے ہیں۔ دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا تھا، کتاب کا نام الضعفاء، امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اس کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 پر نقل کیے، کتاب الضعفاء میں امام عقیلی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 4 لوگوں سے علم نہیں لینا، 4 قسم کے لوگوں سے علم نہیں لینا۔ پہلے نمبر پہ بے وقوف شخص سے علم نہیں لینا، دوسرے نمبر پہ کذاب سے، یعنی بہت جھوٹ بولنے والے سے علم نہیں لینا، جو جھوٹا ہے اس سے علم نہیں لینا، تیسرے نمبر پہ بدعتی سے علم نہیں لینا، چوتھے نمبر پہ نیک آدمی ہے لیکن حدیث کا علم نہیں ہے اسے، تو اس سے بھی علم نہیں لینا۔ پھر سے دوہراتا ہوں، سمجھاتا ہوں یہ بات، سمجھیے اچھے سے۔ امام عقیلی رحمت اللہ علیہ، امام کا نام، ان کی کتاب کا نام کتاب الضعفاء۔ اس کتاب میں تابع تابعی امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال کر گئے، وہ امام صاحب کا قول انہوں نے نقل کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 4 لوگوں سے علم نہیں لینا بولے۔ پہلے نمبر پہ بے وقوف سے علم نہیں لینا بولے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی کم عقل سے، اس کی ناقص عقل سے قرآن کو سمجھے گا، حدیث کو سمجھے گا تو غلط سمجھے گا اور غلطی ہی لوگوں میں بیان کرے گا۔ تو بے وقوف آدمی اس کی بے وقوفی سے جو سمجھے گا قرآن اور حدیث کو تو اس سے غلطی ہوگی، تو ایسے سے علم نہیں لینا ہے۔ دوسرا، جھوٹ بولنے والے سے علم نہیں لینا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ حدیث رسول ہے، لیکن جب ہم حدیث کا ذخیرہ اٹھاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ سچ میں پیارے نبی نے ایسے فرمایا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، یعنی گڑھی ہوئی روایت ہے۔ نبی کا نام لے کر بس بول دیا گیا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، بس بول دیا گیا، پیارے نبی نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو وہ شخص نے جھوٹ بولا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ نبی کی حدیث سے بول کر بولا۔ تو جھوٹ بولنے والے سے علم نہیں لینا، حدیث کے مسئلے میں جھوٹ بولنے والے سے علم نہیں لینا، اور دیگر دنیاوی معاملات میں بھی جھوٹ بولنے والا ہے تو ایسے سے علم نہیں لینا۔ کیا پتا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بارے میں جان گئے کہ ہاں وہ جھوٹ بولتا ہے معاملات وغیرہ میں بھی، تو اس سے علم نہیں لینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بدعتی سے علم نہیں لینا ہے۔ بدعتی مطلب بدعت کرنے والا، بدعت مطلب پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی کبھی نہیں منائے آپ کی زندگی میں، 63 سال کی زندگی میں، یا نبوت و رسالت کی 23 سال کی زندگی میں آپ عید میلاد النبی نہیں منائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کی جنت میں جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عید میلاد النبی نہیں منائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ عید میلاد النبی نہیں منائے، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عید میلاد النبی نہیں منائے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ عید میلاد النبی نہیں منائے، حسن بن علی رضی اللہ عنہما عید میلاد النبی نہیں منائے، حسین بن علی رضی اللہ عنہما عید میلاد النبی نہیں منائے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما عید میلاد النبی نہیں منائے، اور تمام صحابہ اور تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین عید میلاد النبی نہیں منائے۔ لیکن صوفیزم والے عید میلاد النبی ثواب کے لیے منا رہے ہیں۔ تو جو نبی کے پاس
ثواب کے لیے نہیں کیا جانے والا کچھ عمل تھا، یعنی وہ عمل ثواب کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میلاد النبی ثواب کے لیے کرتے نا لوگ، پیارے نبی سے وہ ثابت نہیں ہے، صحابہ سے وہ ثابت نہیں ہے، تو اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت، تو وہ بدعت یعنی دین میں نیا کام. ویسے شخص سے علم نہیں لینا. مثال کے طور پہ طاہر القادری ہے، مثال کے طور پہ احمد نقشبندی ہے، بدعتی ہے. یہ لوگ بدعت میں زندگی گزار رہے ہیں، خود بدعتی اعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو بدعت سکھا رہے ہیں، شرک سکھا رہے ہیں. تو ایسوں سے علم نہیں لینا. تو یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ انداز بیان کسی کا اچھا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ طارق جمیل صاحب کا انداز بیان بہت اچھا ہے، لیکن بدعتی ہے. بہت سارے ان کے کفریہ باتیں بھی ہیں ان کے بیانوں میں. خود تبلیغی دیوبندی جماعت کے مفتیوں نے پاکستان کے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. تو جو بدعتی انسان ہے ان سے علم نہیں لینا. ان کے بیانات یوٹیوب سے بھی نہیں سننا، کہیں سے بھی نہیں سننا، سامنے بیٹھتے بھی نہیں لینا ان سے علم. اور بہت سارے جو بدعتی آپ جانتے ہیں ان سے علم نہیں لینا. لفظ بدعتی جو شخص ہو اس سے علم نہیں لینا. چوتھا، نیک انسان ہے لیکن اس کو حدیث کا علم نہیں ہے، اس سے بھی علم نہیں لینا. نیک انسان مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث کی ہی مسجد ہے الحمدللہ، پہلی صف یا دوسری صف یا تیسری صف یا پانچوں نماز کے وہ مصلی ہے آپ کی مسجد کے، اور شرک بدعت خرافات میں زندگی گزار رہے نہیں بلکہ توحید و سنت میں زندگی گزار رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ لوگوں کے ساتھ دو چہرے والے نہیں ہیں، ایک چہرے والے ہیں. معاملات میں اچھے ہیں، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، لوگوں سے اچھے معاملات ہیں. لیکن ان کو حدیث کا علم نہیں، ان کو حدیث رسول کا علم نہیں ہے، تو ان سے بھی علم نہیں ہے. یعنی وہ علم نہیں حاصل کیے قرآن کا حدیث کا، بس علماء سے سیکھتے رہے عقیدہ صحیح، علماء سے سیکھتے رہے اعمال صحیح قرآن و حدیث سے اور خود عمل کرتے رہے. لیکن وہ آیتوں کو یاد نہیں کیے، وہ حدیثوں کو یاد نہیں کیے، لیکن کبھی کچھ بول دے رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسے فرمایا تھا، فلاں عالم سے ہم نے سنے. اب اگر وہ حدیث ضعیف ہو، وہ حدیث ضعیف ہو، ان کے علم میں وہ بات نہیں ہے اور وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو ایسا شخص غلطی کر رہا ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ 3461 صحیح بخاری پر وہ شخص غور کر لے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جو کوئی بھی شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. اب کوئی نیک انسان ہے لیکن حدیث رسول کا علم انہیں نہیں ہے، حدیث رسول کا علم نہیں. کچھ لوگ ایسا کر جاتے ہیں غلطی، مطلب بولنے کی خواہش میں کہ میں بھی کچھ بول لوں، میں بھی کچھ بول لوں، اور کچھ بھی بولے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اگر وہ حدیث رسول نہیں ہے اور آپ نبی کا نام لے کر بول رہے ہیں کہ حدیث رسول ہے تو بہت بڑا جرم کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا آدمی جو نیک ہو لیکن حدیث کا علم نہیں ہے ان سے علم نہیں لینا چاہیے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اللہ کے بندو، غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کا علم علماء حق سے لینا، جو کسی مستند عالم دین کے شاگرد ہوں، بڑے مفتی، بڑے عالم، بڑے محدث، بہت نام والے عالم صاحب ہے اور بہت اچھے وہ عالم صاحب ہے اور ان کے علم کو لوگ مانتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتے، ویسے عالم صاحب یا ان کے ویسے شاگرد ویسوں سے علم لیجیے، یا پھر قرآن اور حدیث ہی سکھانے والے جو مدرسے ہیں وہاں سے فارغ علماء سے علم حاصل کریے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر وہ کچھ نہیں بولیں گے. قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھنے والے مدرسوں کے فارغ علماء سو سے علم لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث پر سلف صالحین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہماری موت تک. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری 6171 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں. عن انس بن مالك ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. حدیث رسول. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے ایک صحابی نے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے جواب میں کہا کہ میں بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ صدقات تو نہیں جمع کیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے محبت کر رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ بھی ایک بہت بہترین عمل ہے. لیکن یہ بات رکھیے ذہن میں اپنی ہو کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی نہیں کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی. محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فرمانبرداری کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. آپ بول رہے ہیں میں محبت کرتا ہوں لیکن نبی کی تعلیمات کے اپوزٹ میں الگ طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں، الگ طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں، الگ طریقے سے زکات دے رہے ہیں، الگ طریقے سے عمرہ کر رہے ہیں، الگ طریقے سے حج کر رہے ہیں، الگ طریقے سے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں، تو آپ محبت میں سچے ہیں نہیں، دعوی محبت میں جھوٹے ہو رہے ہیں نبی کے خلاف جا کر. تو محبت کر رہے ہیں اگر بول رہے ہیں آپ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، میں محبت کرتا ہوں رسول اللہ سے، تو محبت کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہے، قرآن کی اتباع کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. تو ضرور قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. حدیث مسند احمد سے 8417 8417 سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرء على دین خلیلہ، المرء ایک شخص على دین خلیلہ اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، علماء حق کو دوست بنا رہا ہے یا علماء سو کو دوست بنا رہا ہے. دیکھ لے دوست اگر عام لوگوں میں سے کسی کو آپ بنا رہے ہیں علماء کے علاوہ، تو یہ دیکھیے کہ وہ عام آدمی جو عالم نہیں ہے وہ کیسا ہے، وہ دین پر جو عمل کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی دلائل والے دین پر عمل کر رہا ہے یا صوفیزم والے دین پر عمل کر رہا ہے. اگر آپ شرک بدعت خرافات کے عقیدے اعمال والے کو دوست بنائے رکھیں گے تو اس کا اثر آپ کو ملے گا. آپ قرآن اور حدیث کے توحید و سنت کے عقیدے اعمال والے کو اپنا دوست بنائیں گے تو آپ کو اس کا اثر ملے گا. تو آپ دیکھیے اچھے سے، پیارے نبی فرمائیے بات فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر شخص اچھے سے دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. تو دوست بھی اچھا چنیے جو قرآن اور حدیث کی بات کرنے والا ہو، علماء سے سیکھ کر قرآن و حدیث یاد کر رہا ہو آپ کا دوست. عام آدمی ہو، عالم نہیں ہو، لیکن وہ عام آدمی جو قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، علماء سے سیکھ کر، خطبہ جمعہ سے سیکھ رہا، یا سیٹرڈے سنڈے کے درس سے سیکھ رہا ہے، یا اور کانفرنس سے سیکھ رہا ہے، یا خاص وقت نکال کے عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن و حدیث کے دلائل سیکھ رہا ہے، اور وہ شخص عام آدمی جو علم علماء سے سیکھ رہا وہ آپ کا دوست ہے، تو آپ تو صحیح دوستی ہے الحمدللہ. اور اگر آپ قصے کہانیاں سنانے والے کو دوست بنا رہے تو پھر آپ اس کے عقیدے اور اس کے اعمال کو لیں گے اور صحیح سمجھیں گے. تو یاد رکھیے 8417 مسند احمد کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل،
ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اب وہ دیکھ لے اچھے سے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اللہ، مجھے قول یاد آ رہا ہے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں مقدمہ میں باب میں، کس باب میں؟ ان الاسناد من الدین، دین جو اسناد ہوتی ہے، سندیں جو ہوتی ہے وہ دین کا حصہ ہے، وہ دین ہے بولے۔ اس باب میں یہ بات نقل کرتے ہیں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے فرمایا ان هذا العلم دین، بے شک یہ علم تمہارا دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، بس تم میں سے ہر شخص اچھے سے دیکھ لے کہ وہ کس سے دین لے رہا ہے۔ پھر ایک بار سنیے قول، امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو 204 ہجری میں پیدا ہوئے، 261 ہجری میں انتقال کر گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کو اپنی صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں لکھے، جمع کیے، اس صحیح مسلم میں مقدمہ جو لکھے، اس مقدمے میں یہ بات امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے ان کی نقل کی ہے کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا ان هذا العلم دین، بے شک یہ علم تمہارا دین ہے، قرآن اور حدیث تمہارا دین ہے۔ فانظروا، اچھے سے دیکھ لو، عمن تأخذون دینکم، تم کس سے اپنا دین سیکھ رہے ہو، لے رہے ہو۔ میرے خطبے کا جو عنوان ہے کیا ہے؟ دین اسلام کا علم کن سے حاصل کریں۔ یہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے نکلا ہوا عنوان ہے کہ آپ دیکھیں اچھے سے کہ کن سے آپ علم لے رہے ہیں۔ کسی سے بھی علم نہیں لینا ہے، جو قرآن کی دلیل اور حدیث رسول کی دلیل بتا رہا ہے اور صحابہ کی سمجھ اور صحابہ کے فالوورز کی سمجھ سے بتا رہا ہے، آپ کو دین اسی سے سیکھنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے بندو، ایک حدیث سنا دو، صحیح مسلم حدیث نمبر 1822، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، قیامت سے پہلے کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا۔ اللہ اکبر، جھوٹ بولنے والے لوگ جھوٹ بولتے ہیں نبی کا نام لے کر بھی، ان سے بچ کر رہنا۔ ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں بھیج سکتا ہوں۔ اب جو اس ویڈیو میں بات ہے وہ سنیے کہ کتنا بڑا جھوٹ نبی اور اللہ پر بولے ہیں یہ صاحب۔ طارق جمیل صاحب نے ایک ویڈیو میں بولے، ایک بیان میں ان کے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر روئے اور بولے کہ میں تم کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ سے پوچھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ آپ کو غسل کون دیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بولے کہ آپ کے اہل بیت، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ کو کفنائیں گے کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ میرے اہل بیت مجھے کفنائیں گے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھے کہ آپ کو دفنائیں گے کون؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ میرے اہل بیت مجھے دفنائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم مجھے تیار کر دینا کفنا کر، تو سب لوگ میرے حجرے سے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑے گا۔ نعوذ باللہ، یہ کفریہ بات ہے طارق جمیل کی۔ یہ جو اب میں بات سنا ہے نا، نبی نے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسا ایسا بولے، یہ حدیث نہیں ہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ طارق جمیل صاحب نے موضوع روایت بیان کر دیا اور لوگ جو ہے اس کو سچ مان رہے ہیں. جھوٹی بات ہے یہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹی بات ہے یہ. سنیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. طارق جمیل نے کہا کہ پہلے اللہ جنازہ پڑھے گا رسول اللہ کا، اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتے، پھر تم مرد پڑھنا، اس کے بعد پھر عورتیں، پھر غلام اور بچے. ایسا طارق جمیل نے کہا. یہ کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی تابعی، کسی طبع تابعی نے نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے یہ، یاد رکھیے. رسول اللہ کا نام لے کر اگر کوئی تابعی کچھ بول دے اور وہ بات قرآن و حدیث سے میچ نہیں ہے، صحابی کا واسطہ نہیں ہے، تابعی جو بات بول رہے ہیں نبی کا ڈائریکٹ نام لے کر بول رہے کہ نبی نے ایسے فرمایا، صحابی کا نام درمیان میں نہیں لے رہے تابعی، تو وہ حدیث مرسل کہلائی جاتی ہے اور وہ حدیث ضعیف مانی جاتی ہے. کیونکہ نبی کو فرماتے ہوئے کون سنے؟ تابعی سنے یا صحابی؟ صحابی. تو صحابی کا نام لیے بغیر تابعی بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، تو غلط بات ہو گئی. تو ایسی سند کو مرسل روایت کہتے ہیں اور وہ ضعیف ہوتی ہے. تو ہم تابعی کی بھی بات ایسی نہیں مان سکتے. تو طارق جمیل کی بات مان لینا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ نے سب سے پہلے جنازہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. نعوذ باللہ، ایسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندوں، پورا گلوب جو ہے نا، پوری زمین اللہ کی نظر میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگی، شاید. ہمارا یقین ہے اس بات پر. پوری کائنات اللہ کی نظر میں ایک انگوٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ العظیم ہے، بہت عظمتوں والا ہے. آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے دیکھیے آخر میں وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ کی کرسی گھیری ہوئی ہے. تو اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ جبکہ اللہ اس کرسی پر نہیں ہے. اللہ اس کرسی سے 500 سال کے فاصلے پر اوپر عرش پر مستوی ہے. اللہ کے بندو، وہ اللہ اس زمین پر آ سکتا ہے، نعوذ باللہ. اور نبی کا جنازہ اللہ پڑھے گا، نعوذ باللہ. تو یہ جھوٹ ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایسے گمراہ مبلغین، گمراہ مولوی لوگ. رسول اللہ کی حدیث کیا ہے؟ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم. قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا. 1822 نمبر والی حدیث صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث ہے. تو نبی کی بات پر ہم عمل کرتے ہوئے ایسے جھوٹ بولنے والوں سے ہم علم نہیں لینا، ایسے جھوٹوں کا علم بیان وغیرہ نہیں سننا. قرآن اور حدیث کی صحیح دلیل جو دے رہے ہیں انہی سے علم حاصل کرنا ہے. اللہ کے بندو، نہیں بھائی آپ جماعت اہل حدیث کے ہیں اس لیے جو ہے آپ کی بات کی حق پر بولیں گے، وہ جماعت تبلیغ دیوبندی کے ہے تو وہ ان کی بات حق پر بولیں گے. نہیں میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. میں اگر کچھ بھی غلط بول رہا ہوں تو میں اپنے آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھوا رہا ہوں. اللہ اس کے رسول پر مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں گمراہ کرنے والا کام نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں ابھی تک جتنی باتیں آپ کے سامنے بولا ہوں، اللہ کے قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ کس حدیث کی کتاب میں کس حدیث نمبر پہ بات ہے میں بتا دیا. امام کا قول بھی سنایا تو کس حدیث کی کتاب میں کس صفحہ نمبر پر وہ ہے میں بتا دیا. اللہ کے بندو، ہم قرآن اور حدیث والے ہیں، اللہ کے لیے ہم سے دشمنی نہ کرو. ہم قرآن اور حدیث والے ہیں، اللہ کے لیے ہم سے محبت کرو. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کی آخرت سمجھ جائے، جہنم سے بچ جائیں اور جنتی بن جائیں. ہم اسی لیے قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں بہت تکلیف کے ساتھ. یاد رکھیے، گمراہ کرنے والے لوگ گمراہ کر رہے ہیں اللہ رسول کا نام لے کر. ہم قرآن کی دلیل سنا رہے، حدیث رسول کی دلیل سنا رہے، صحابہ سے محبت سکھا رہے ہیں. اللہ کے بندو یاد رکھیے، قرآن حق ہے اللہ کے طرف سے، حدیث رسول حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ہی نازل کیا. قرآن و حدیث کو سب سے پہلے کون سمجھے؟ صحابہ سمجھے. تو ہم صحابہ کی سمجھ لینا. دیکھیے ایک حدیث میں بھی آپ کے سامنے سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات آج 1441 ہجری میں بول رہا ہوں نا. میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنایا 6171 صحیح بخاری. وہ حدیث رسول ہم تک کیسی پہنچی ہے وہ تھوڑا سمجھ لو. دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے،
اس میں 6171 نمبر کی حدیث میں سنایا. اب یہ حدیث کو امام بخاری کیسے لکھے وہ دیکھیے. حدثنا عبدان اخبرنا ابی عن شعبة عن عمرو بن مرہ عن سالم بن ابی الجعد عن انس بن مالک. اللہ اکبر. نام گنا ابھی میں مردوں کے گنو کتنے نام ہیں. پہلا نام امام بخاری ہے, وہ کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے نا, امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے عبدان نام کے ایک صاحب نے سنائی. عبدان کہتے ہیں اس حدیث کی خبر مجھے میرے والد نے دی. عبدان کے والد کہتے ہیں مجھے یہ حدیث شعبہ نے سنائی. شعبہ کہتے ہیں یہ حدیث مجھے عمرو بن مرہ نے سنائی. عمرو بن مرہ کہتے ہیں مجھے حدیث سالم بن ابی الجعد نے سنائے. سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے انس رضی اللہ عنہ نے سنایا. 7 نام ہو گئے. 8واں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ انت مع من احببت, تم ان کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن جن سے تم محبت کرتے تھے دنیا میں. تو اب یہ 8 نام نبی بولے, صحابی سنے, صحابی تابعی کو سنائے, تابعی طبع تابعی کو سنائے, طبع تابعی ان کے شاگرد کو سنائے, ان کے شاگرد ان کے شاگرد کو سنائے. ایسا 7واں نام کے بعد 8واں نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 8ویں نمبر پہ وہ حدیث لکھے کہ یہ 6 آدمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طریقے سے میرے تک پہنچی. یہ ہے حدیث کی سند, یعنی نبی کے شاگرد صحابی, صحابی کے شاگرد تابعی, تابعی کے شاگرد طبع تابعی, ان کے شاگرد ان کے شاگرد ان کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر اور دیگر جو حدیثوں کی کتابوں سے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں, امام مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, تو وہ اپنے استادوں کا نام نبی تک پہنچاتے ہیں. اسے کہتے ہیں سند حدیث. یہ ایسے پہنچا ہے. سند بہت بڑا مقام رکھتی ہے دین میں. دین کا علم بس ایسے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے, جی نہیں, بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے حدیث سنانے سے پہلے. تو یہ سند نہیں سنائے طارق جمیل ان کے اس بیان میں, اور اگر ویسی سند ہوگی بھی تو وہ جھوٹی بات ہے, کیونکہ اللہ اس زمین پر نہیں آ سکتا. اللہ کیوں جنازہ پڑے گا, اللہ کیوں نماز پڑھے گا, نعوذ باللہ. عقل والی بات سمجھیے غور سے. تو ایسے جھوٹ بولنے والے مولویوں سے اپنے آپ کے ایمان کو بچائیے, اپنے آپ کے اعمال کو بچائیے. قرآن اور حدیث کی جو بات صحیح دلیل سے, اور جو ہم سے پہلے گزر چکے اولیاء اللہ محدثین ان کی سمجھ کے مطابق جو سمجھا رہا ہے, سمجھیے ان سے, سیکھیے ان سے, اپنے ایمان کی اصلاح کریے, اپنے اعمال کی اصلاح کریے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے. علماء حق سے سچی محبت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سیکھ جائیں. علماء کے قریب بیٹھ کر علماء سوء سے ہم بچنے والے بنے, قصے کہانیاں سنانے والوں سے ہم بچنے والے بنے. اللہ آپ ہمیں توفیق دیجیے. یا اللہ ہم علم حاصل کریں, مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کر کے. یا اللہ جو فتنے اس دور میں ہیں, اللہ ان تمام فتنوں سے آپ ہماری حفاظت کریے. یا اللہ ہم مسلمانوں کو آپ سے سچی محبت کرنے والا بنائیے. یا اللہ ہم مسلمانوں کو آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائیے. یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت کرنے والے ہم بن جائیں آپ کی توفیق سے. یا اللہ صحابہ کے بعد کے تمام اولیاء اللہ محدثین علماء اکرام سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ آپ ہمیں توفیق دیجیے. یا اللہ آپ ہمیں تقویٰ دیجیے. یا اللہ آپ ہمیں اخلاص دیجیے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی آپ توفیق دیجیے. یا اللہ نیکی کرنے کی آپ توفیق دیجیے. یا اللہ آپ توفیق دیں گے نیکی کرنے کی, تبھی ہم نیکی کر پائیں گے. یا اللہ آپ توفیق دیجیے. یا اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کے بیانات کو ہم علماء حق سے سننے سیکھنے والے بنے رہے. ہماری موت تک آپ ہمیں توفیق دیجیے. آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان.
مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.